بشر کی سر عرش مہمان نوازی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے اور جبریل کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا گیا، کوئی ساتھ بھی ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، رسول اللہ کو خوش آمدید کہا گیا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں پر ہوتا رہا۔ ہر آسمان پر پوچھا جاتا ہے، خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملتا ہے، بلائے گئے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ آدم دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، جبکہ بائیں طرف دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ جبرائیل نے بتایا، آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ دائیں طرف نیک روحیں ہیں جو اچھے کام کرتی رہیں، اور بائیں جانب وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے رہے۔ دوسرے آسمان پر میری ملاقات اللہ کے نبی یحییٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے ہوئی۔ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ عیسیٰ کا حلیہ رسول اللہ نے یوں بتایا، عیسیٰ درمیانے قد والے، سرخ و سفید اور قدرے گھنگریالے بالوں والے ہیں۔ بال گیلے ہیں، گویا ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی یوسف اپنی خوبصورتی اور جمال کے ساتھ موجود ہیں۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر میں نے اللہ کے نبی ہارون کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے موجود ہیں۔ رسول اللہ نے موسیٰ کا حلیہ یوں بیان کیا، موسیٰ دبلے پتلے، لمبے قد اور گندمی رنگت والے ہیں۔ ان کے بال گھنگریالے ہیں، گویا وہ عرب میں رہنے والے بنی شنو قبیلے سے ہوں۔ میں ساتویں آسمان پر دیکھتا ہوں کہ ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک انہیں یہ سعادت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے رسول اللہ سے ساتویں آسمان پر کہا، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ تعداد میں پودے لگائیں، کیونکہ وہاں کی مٹی بہت پاکیزہ اور زمین بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، جنت میں کون سا پودا لگانے کے قابل ہے؟ ابراہیم نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت سوائے اللہ کریم کی ذات کے جو بہت بلند اور بہت بڑی ہے۔ اس ذکر سے اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابراہیم نے کہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ رسول اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کہا، میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے ساتویں آسمان سے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں نے تقدیر کے قلم چلنے کی آواز سنی۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ سے کہا، اس مقام سے آگے
آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ آپ سے پہلے کوئی اس حد سے آگے نہیں گیا ہے۔ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو اللہ کریم کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ پھر صرف مجھے یعنی محمد رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو انوار ربانی کی جلوہ گاہ ہے۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل مٹکوں کی طرح ہیں۔ میں نے لامکاں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ جنت میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ جنتیوں اور دوزخیوں سے آگاہی ہوئی۔ پھر میں اللہ کریم کے حضور حاضر ہوا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ جسے اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو ہوئی۔ وہ کیا گفتگو ہوئی؟ اس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے، پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ نے شب معراج اللہ کریم کو نہیں بلکہ جبرائیل امین کو دیکھا۔ پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ یعنی درخت کو اللہ کریم کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا، تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کریم نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں اتر کر اللہ کے نبی موسیٰ کے پاس آیا۔ موسیٰ نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور نمازیں کم کرنے کی التجا کریں۔ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے۔ میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوا اور نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔ اللہ کریم نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کریم نے فرمایا، میرے رسول، نمازوں کی تعداد ادا کرنے کے لیے تو 5 ہے، لیکن حقیقت میں 50 ہی ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو میں اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا۔ اگر اس نے اپنے ارادے پر عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے برائی پر عمل بھی کیا تو فقط 1 گناہ لکھوں گا۔ اس کے بعد میں نے اتر کر موسیٰ کو خبر دی۔ انہوں نے پھر رب کریم کے پاس جانے اور نمازوں کی تعداد مزید کم کروانے کا کہا۔ میں نے موسیٰ سے کہا، میں کئی مرتبہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکا ہوں،
اب مجھے حیا آتی ہے۔ شب معراج رسول اللہ کو 3 طرح کے علم عطا ہوئے۔ پہلا علم وہ جو رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آپ کے علاوہ کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے۔ دوسرا علم وہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو اختیار دیا گیا ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کرتے ہیں۔ تیسرا علم وہ جس کو عام کرنے اور پوری کائنات تک پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ رسول اللہ نے جنت کی سیر کے دوران قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے مؤذن بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ سفر معراج میں رسول اللہ نے بہت سے مشاہدے کیے۔ رسول اللہ کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ رسول اللہ نے دودھ کو پسند کیا۔ رسول اللہ سے کہا گیا، آپ نے دودھ کو پسند کر کے فطرت کی راہ اپنائی ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک روایت میں دودھ، شہد اور شراب کا ذکر ہے۔ رسول اللہ کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئیں۔ 2 نہریں ظاہری تھیں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں۔ رسول اللہ کی جہنم کے داروغے سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس کا نام مالک ہے۔ نہ وہ ہنستا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس کا سفر، بیت المقدس سے 7ویں آسمان کا سفر اور واپسی رات کے بہت تھوڑے حصے میں مکمل ہوئی ہے۔ اسی بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟